صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف تمام حضرات محبت سے پڑھ لیں۔ ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وصحبہ سیدنا۔ حاجی یوسف صاحب دلے کیوں چلے گئے؟ صدارت کرو نا آگے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ زندہ ہے جھگوی تیری آواز میری آواز۔ صدر گرامی قادر، واجب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، مختلف مذہبی دینی جماعتوں کے ذمہ داران، کارکنان، میرے دل کی گہرائی میں اترے ہوئے مشکل ترین راستے کا انتخاب کرنے والے، عظیمتوں کے راستوں کے اوپر چلنے والے، امتحانوں، آزمائشوں، دکھ تکلیفوں میں مبتلا رہنے والے، اپنے قائدین اور کارکنان کے جنازے اپنے ہاتھوں سے اٹھار کر کے اپن قبر کے پاتال میں اتارنے والے، اپنے ساتھیوں کو ہتھ کڑیوں میں جکڑے ہوئے، پاؤں میں بیڑیاں پہنے ہوئے، تختوں کے اوپر لٹکے ہوئے دیکھنے کے باوجود اہل سنت والجماعت دیپال پور ضلع اکاڑا کے توحید و سنت کے پروانوں، نبی کے عاشقوں، حضرات صحابہ کرام کے سپاہیوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے شکریہ کے ساتھ ساتھ شاباش دیتا ہوں اپنی جماعت کے ذمہ دار قاری محمد یوسف رحیمی کو، اور انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں سٹیج کے اوپر میرے پرانے رفیق اور برادر حافظ محمد شعبان صدیقی صاحب، نوجوان عالم دین مولانا محمد اعظم طارق صاحب، اور پورا سٹیج بھرا ہوا ہے۔ سید انور شاہ صاحب کے صاحبزادے بھی ماشاءاللہ۔ کون سے ہیں؟ سید اکثر شاہ صاحب، یہ ماشاءاللہ۔ وہ بھی ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے تھے، بڑی قربانیوں والے، سید محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور میں سامنے بھی دائیں بائیں محسوس کر رہا ہوں اگرچہ تاخیر ہوئی، درمیان میں وقفہ ضرور پڑا،
مگر مجھے آپ کو دیکھ کر کے ایمانداری سے یہ محسوس نہیں، یقین ہو گیا موسم جب بدلا کرتے ہیں، موسموں کے بدلنے کے بعد آپ دیکھا کرتے ہیں کچھ ایسے کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں جو باہر نکلتے ہیں اور نکل کر کے وہ لائٹ کے اوپر آ کر کے گرتے ہیں، جلتے ہیں، گرتے ہیں. آپ انہیں دیکھتے ہیں، جہاں لائٹ ہوگی اس کے نیچے کیا بولتے ہیں ان کو؟ پروانے. وہ پروانے آتے رہتے ہیں، جل کر کے نیچے گرتے رہتے ہیں. پیچھے والوں کو یقیناً نظر آ رہا ہے کہ میرے سے پہلے جو گیا وہ بھی گر پڑا، وہ بھی جل گیا، جل کر کے راکھ ہو گیا. مگر پیچھے والے پروانے نے کہا پروانے کا کام شمع پہ جلنا ہی ہوتا ہے. پروانے کا کام شمع پہ جلنا ہوتا ہے. وہ جلا کرتے ہیں اور ڈھیر لگ جایا کرتے ہیں. اس کے باوجود آنے والے پروانوں کی تعداد میں کمی نہیں آیا کرتی. بس میں نے آپ کو دیکھ کر ایک جملہ کہہ دیا. یہاں بہت سارے بزرگ پرانے چہرے، میں آتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، میں نے بہت سارے بزرگوں کا نام لیا جو دیپال پور میں ہوتے تھے یا اوکاڑا سے تعلق ہوتا تھا، اور ہماری حاضرییں بھی اس وقت بہت ہوا کرتی تھی. مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہا کرتے، حالات ہمیشہ بدل جایا کرتے رہے. کوئی رات ایسی نہیں ہوتی جس کی صبح نہیں ہوا کرتی. یہ جگہ انہوں نے ایسی بنا دی میرے لیے پتہ نہیں. ہم تو پتھروں اور پہاڑوں پہ چلنے والے ہیں، ہم نے گدوں کے اوپر مجھے کھڑا کر دیا. ہم وہاں چلتے ہیں جہاں پاؤں پھسلتا نہیں ہے. انہوں نے یہ ایسی بنا دی. پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں، کبھی سٹیج پہ یہ نہیں ہوتا. چلے دعا کرتے رہیں. اب ذرا قاری یوسف صاحب کا پیغام تھا اور میں سندھ میں تھا. آپ کا پروگرام 2 دن کے بعد تھا اور مجھے بلاوا اللہ کی طرف سے ادھر سے آ گیا. میں نے ادھر جانا تھا. بڑی منتیں کی مگر ہماری منت کو کوئی قبول نہیں کرتا. مگر میں شاباش دیتا ہوں اس بنیاد پر کہ تاریخ بدل کر کے 2 دن پہلے پروگرام رکھ کر کے بھی بتایا کہ اگرچہ تاریخ بدلے گی مگر پنڈال بھرا ہوا نظر آئے گا. کہیں سے چائے مل جائے تو ذرا، میرا گلا خراب ہے. نیک لوگ بیٹھے ہیں، دعا کریں ذرا گلا میرا ٹھیک ہو جائے. میں چونکہ بڑا 2 ہفتوں کا مسلسل میرا سفر تھا سندھ کا. وہاں ابھی موسم بھی یہ نہیں ہے جو ادھر ہے. وہاں گرمی تھی اور ادھر داخل ہوتے ہی ٹھنڈا موسم ہے. جی نہیں پینا. ہاں ٹھیک ہے، بھر کے نہیں دینا.
پڑھ لا ملن توجہ ہے آپ کی. میں نے جلدی میں اشتہار پہ عنوان پڑھا, آغاز میں نے وہیں سے کرنا ہے. جو اشتہار پہ لکھا ہوا عنوان ہے آغاز میں وہاں سے کروں گا, اور جلدی میں بہت ساری باتیں کر کے کچھ میں حالات کو بھی سامنے رکھ کر کے کچھ آپ سے باتیں کروں گا, اور جن کے دل ذرا ٹوٹے ہوئے کمزور ہوئے ہیں انشاءاللہ میں اپنی گفتگو سے آپ کے حوصلے بلند کر کے جاؤں گا. اشتہار کا عنوان ہے محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عنوان بڑا متبرک بھی ہے اور بڑا تفصیل طلب بھی ہے. میں نے آغاز یوں کرنا ہے, ایک علماء کرام سیرت نگار نبی کی بات کرتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں, تاریخ کو, دن کو, وقت کو سامنے رکھ کر کے میں آپ کے سامنے اس انداز میں کرنا چاہتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ جناب آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا کے شکم مبارک میں آ گئے. توجہ آپ کی رہے, اور آپ نے بول کر سبحان اللہ کہہ کر بیداری کا ثبوت بھی دینا ہے. میں نے پہلے عنوان کو سامنے رکھ کر بات کرنی ہے. میں نے کہا شکم مبارک میں آئے, جناب آمنہ فرماتی ہیں ذکر مصطفیٰ ہے. کس انداز میں فرماتی ہیں کہ میں مکہ مکرمہ کی گلیوں سے جب گزرا کرتی تھی, پہاڑوں سے مجھے سلام کی آوازیں آتی تھی, درختوں کی شاخیں جھک کر کے مجھے سلام کیا کرتی تھی, اور جانور چل کر کے آتے میرے قدموں کے اوپر سر رکھ کر کے مجھے سلام کیا کرتے تھے. آپ اندازہ لگائیں ابھی والدہ کے شکم مبارک میں آئے ہیں, اور میں اس سے پہلے جاؤں گا تو بہت وقت لگے گا. یہی سے آغاز کر رہا ہوں. کہنے والوں نے یوں بھی کہا کہ یہ نبی کی ختم نبوت کی دلیل تھی. جس نبی نے تاج ختم نبوت پہن کر کے آنا تھا اس کے لیے پہاڑ بھی صلاۃ و سلام کی آوازیں دے رہے تھے. ابھی وہ آیا نہیں تھا, درخت بھی جھک کر کے سلام کر رہے تھے, جانور بھی قدموں پہ سر رکھ کر کے سلام کر رہے تھے. یہ پہلے آنے والی کتابوں کے جاننے والوں نے کہا یہ اس نبی کی علامت ہے جس نے ختم نبوت کا تاج پہن کر کے آنا ہے. سبحان اللہ, اچھی رکھ سبحان اللہ. یہ شہر جو ہے یہاں ہم مولانا ضیاء القاسمی کے ساتھ آیا کرتے تھے, اور وہ آپ کو پتا سبحان اللہ کے بغیر نہیں چلتے تھے. حافظ صاحب ادھا ہی ہے نا؟ جی ادھا ہی, جی بالکل. گلا میرا خراب ہے, آپ کا تو خراب نہیں نا, تھوڑا سا ذرا. وہ نبی تشریف لائے دنیا میں بڑا شاد کرتے ہوئے, جو ہی دنیا میں قدم رکھا ایران میں جلنے والی آگ جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی, جنہیں بجھانے کے لیے بڑی بڑی قوتوں نے اپنی طاقت کو استعمال کیا تھا, وہ آگ بجھتی نہیں تھی. نبی نے قدم دنیا میں رکھا, ایران میں جلنے والی آگ کو رب نے بجھا دیا. بتایا ہوگا آگ لگانے والوں, آگ بجھانے والا آ گیا ہے.
تم آگ لگانے والے ہو، یہ نبی آگ بجھانے والا آ گیا۔ مجھے کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں آپ کے نام کے ساتھ سفیر امن کا یہ لفظ کیوں بولا جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں اس لیے بولا جاتا ہے، میں اس نبی کا ایک ادنا امتی ہوں جس نبی کے آنے پر ایران میں جلنے والی آگ کو رب نے بجھا دیا تھا۔ اس ملک میں بھی کئی آگ لگانے والے ہیں، وہ آگ لگاتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آگ کو بجھانے کے لیے رب نے میرا انتخاب کیا ہوا ہے۔ ایک بہادر آدمی، ایک بہادر آدمی، ساڈی جند بھی ساڈی جان بھی۔ میں واقعات کی طرف نہیں جاتا، کہاں کہاں آگ لگی اور کتنی جگہوں کے اوپر، صرف میں نے وہاں قدم رکھا، لگی ہوئی آگ بجھ گئی۔ کہنے والوں نے کہا تم ابھی گئے بھی نہیں، میں نے کہا آگ کو پتہ چل گیا، آگ بجھانے والا آ گیا ہے۔ اس لیے حالات بدلے یا نہیں بدلے؟ ملک میں حالات بدلے یا نہیں بدلے؟ کل حالات اس ملک کے کیا ہوتے تھے؟ آپ کے لیے حالات کیا ہوتے تھے؟ اللہ کے فضل و کرم سے ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہوا کرتی ہے۔ آپ کا تنگیوں کا دور گزر گیا ہے، آسانیوں کا دور شروع ہو چکا ہے۔ سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے، سلام۔ میرے بھائیوں، میں جلدی میں سفر آگے کر رہا ہوں۔ مجلس ذکر مصطفیٰ ہے، اس نبی کی عمر مبارک 11 سال کو پہنچ گئی۔ آپ کی توجہ رہے، علماء کرام موجود ہیں، 11 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ جناب ابو طالب جناب رسول اللہ کو لے کر کے ملک شام میں پہنچے۔ جب ملک شام میں پہنچے تو وہاں پر ایک راہب تھا جو تورات و انجیل کا عالم تھا، وہ آسمانی کتابوں کا عالم جو تھا۔ اس کے پاس جناب ابو طالب اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر کے پہنچ گئے۔ اس راہب نے ایک ایک کے اوپر نظر ڈالی اور نظر ڈال کر کے کہا جس کے انتظار میں ہوں وہ تمہارے قافلے میں ابھی نہیں ہے۔ وہ مجھے نظر نہیں آیا، بڑے حیران ہوئے، یہ کون ہے، کس کا پوچھ رہا ہے؟ دیکھا دائیں بائیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تو پیچھے بٹھا کر کے آگے تھے۔ بعض نے لکھا سامان کی نگرانی کے لیے وہاں بٹھا کر کے آگے تھے۔ اس نے کہا ایک نہیں ہے جس کا مجھے انتظار ہے، میں اپنی کتاب کو پڑھ رہا ہوں، مجھے وہ چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے وہاں اگلا جملہ بھی پڑھا، پھر اس کو لانے کے لیے صدیق اکبر کی ڈیوٹی لگی کہ آپ محمد کو لینے کے لیے جائیے اور محمد کو لے کر کے اس بزرگ کے پاس آئیے۔ تمہاری سبحان اللہ ڈھیلی ہے۔ میں نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، پورا عنوان دے دیا تمہیں، پورا عنوان دے دیا میں نے۔ ابھی بچپن ہے، ابھی تو بچپن ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی تو بچپنا ہے۔ لینے کے لیے وہ کہتا ہے جس کا مجھے انتظار ہے وہ نہیں آیا،
اور لینے کے لیے کون گیا؟ وہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ پتہ یہ چلا کہ دونوں کی دوستی اعلان نبوت کے بعد کی نہیں ہے، دونوں کی دوستی بچپن کی ہے۔ حافظ صاحب حضرت صاحب کی کہندے ہندے سی بچپن دی یاری، جیڑی بچپن دی یاری ہوندی ہے پکی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ جی پکی جی۔ وہ بچپن دیاں یاریاں توڑ والیاں ہوندیاں، وہی سے دوستی لگی، لے آئے۔ اس راہب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، پھر وہ اپنی کتاب کھول کر کے بیٹھ گیا۔ کبھی ہمارے نبی کو دیکھ رہا تھا، کبھی وہ اپنی کتاب کو دیکھ رہا تھا۔ بابا جی کبھی کتاب دیکھتے ہو، کبھی ادھر دیکھتے ہو، یہ کیا دیکھتے ہو؟ اس نے بول کر کے کہا میری کتاب کہتی ہے اس نوجوان بچے کا چہرہ بدلاتا ہے، یہ وہی ہے جس کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج آنے والا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، شان رسالت، مقام رسالت، حسن رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ ابو طالب سے کہا خیال کرنا جب یہ اعلان کرے گا دشمن اس کو نقصان پہنچائے گا، اس کا خیال کرنا۔ یہ اس نے اسی وقت کہہ دیا جو آسمانی کتابوں کا عالم تھا۔ اس نے کہا ساری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، آسمان سے نازل ہونے والی کتاب کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، میں جلدی میں اگلا سفر بھی کرنے لگا ہوں، آپ کی توجہ رہے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ علماء کرام موجود ہیں۔ رب کا فیصلہ یہ ہے جس مٹی سے خمیر لے کر کے بنایا جاتا ہے مرنے کے بعد اسی میں لٹایا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے علماء کرام، جس مٹی سے خمیر لے کر بنایا اسی میں لٹایا۔ نبی اور صدیق آئے وہاں پر یا نہیں آئے؟ قرآن کی آیت بتلاتی ہے دونوں کا خمیر بھی اسی جگہ سے تھا۔ وفات کے بعد دونوں آئے بھی، منہا خلقناکم، جب دونوں کی پیدائش ایک مٹی سے تھی۔ پھر میں علماء کرام کی موجودگی میں ذمہ داری سے یہ جملہ کہنے لگا ہوں، جب ایک مٹی سے رب نے بنایا تھا دونوں کی شکلیں بھی ایک جیسی تھیں۔ یہ بخاری شریف کی بات کر رہا ہوں میں، اپنی بات نہیں کرتا۔ شکلیں ایک جیسی، عادات دونوں کی ایک جیسی، وضاحت دونوں کی ایک جیسی۔ اس لیے کئی مرتبہ جب دونوں بچپن میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے چلتے تھے تو لوگوں کو شک پڑ جاتا تھا ان میں محمد کون ہے، صدیق کون ہے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا یار ہے، یار غار و یار مزار، شان صدیق اکبر۔ میں نے پڑھا ذکر مصطفیٰ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت اپنی جگہ سے اٹھ کر کے دوسری جگہ پہ تشریف لے جاتے، پیچھے سے ملنے والے آتے، انہیں تلاش ہے اللہ کے نبی کی،
علماء کرام میری بات کی تائید کریں گے، آنے والا تلاش کرنا چاہتا ہے، وہ گلیوں میں چلتا تھا، وہ راستے میں کسی سے پوچھتا نہیں تھا کہ نبی کدھر کو گئے ہیں، نبوت کے جسم سے نکلنے والی خوشبو کو سونگھتا جاتا تھا، نبی کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ اس لیے کہ قمطر مرحوم کہتا تھا جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا۔ حافظ صاحب اس ویلے قمطر بھی آندا سی، اتنے 2.25 گھنٹے دی نظم اپنے بستی نور محمد پڑھی سی گل ایویں کہی جاندے ہیں کہ گل ساری مولانا حق نواز نے شروع کی تھی، پچھوں چلی آ رہی، لوگوں کو غلط باتیں بتاتے ہو۔ شہادتوں کی داستان سپاہی صحابہ پاکستان، شہادتوں کی داستان، میرے بھائیوں، میں نے خان محمد قمطر جو مولانا عبدالستار تو میری اور آپ کی امی جان فرماتی تھی، یہ بازار کی خوشبو نہیں ہے، یہ محمد کی پیشانی کا پسینہ ہے۔ جتھوں لنگدا گیا تو یوں تلاش کرتے تھے، جیسے نبی خوشبو بکھیرتے ہوئے جاتے تھے، ایسے ہی صدیق اکبر میں بھی رب نے یہی صفات رکھی ہوئی تھی۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے، صدیق اکبر بھی جہاں سے گزرتے خوشبوئیں بکھیرتے ہوئے جاتے تھے، عطر نہیں لگاتے تھے، رب نے نبی کے جسم میں بھی خوشبو رکھی تھی، اسی مٹی سے صدیق اکبر کو بنایا تھا، اس کے جسم میں بھی خوشبو ویسے رکھی تھی۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات کا مہینہ بھی ہے، اس لیے بھی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کتابوں کو پڑھیں ذرا، تنقید کرنے والا، اعتراض کرنے والا، تم آج کی باتیں کرتے ہو، رب نے صدیق اور نبی کو پیدا ہی ایک جگہ سے کیا، پیدا ہی، یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور آگے کیا کہا، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ دیپال پور کے مسلمانوں، آپ حیران ہوں گے، اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، کیفیت یہ ہے، یہ ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہے، یہ حضرت عمر کے ہاتھ میں ہے، دایاں ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں، بایاں ہاتھ حضرت عمر کے ہاتھ میں، دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے یارو نبی جس مزے سے چلتے ہوں گے، دیکھنے والوں کے مزے کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، صدیق تیری صداقت کو، صدیق تیری صداقت کو، یوں چلتے ہوئے گئے، یوں چلتے ہوئے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے، تم ہاتھ جدا کرنا چاہتے ہو، ان کے ہاتھ اس وقت بھی ہاتھوں میں تھے اور آج بھی ہاتھوں میں ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، نعرہ تکبیر۔ تم الٹے لٹک جاؤ، سر نیچے کرو، پاؤں اوپر کرو، لٹکے ہی رہو گے، صدیق نبی کے ساتھ رہے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں،
میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس نبی نے آ کر کے جس جماعت کی تربیت کی، تزکیہ کیا، کرنے کے بعد ان کو بنا کیا دیا، وہ طبقہ کہتا ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ یہ رائے ونڈ آپ کے قریب ہے، کئی لوگ دیبال پور سے، اکاڑے سے رائے ونڈ گئے، 1 مہینے کے بعد واپس آتے ہیں، چہرہ بدلا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بدلتے ہیں یا نہیں بدلتے؟ کسی بزرگ، کسی مرشد کے پاس جائیں، مہینہ 2 مہینے گزار کر کے یہ واپس آتا ہے، جب گیا تھا تو چہرہ خلاف سنت تھا، واپس آیا تو چہرہ سنت کے مطابق ہے۔ جب گیا تھا یہ فرض نماز نہیں پڑھتا تھا، آنے کے بعد تہجد، اشراق، چاش، توابین کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہنے والے نے کہا رائے ونڈ سے ہو کر کے آیا، فلاں پیر کے پاس ہو کر کے آیا۔ تو میں نے کہا جو کائنات کا سب سے بڑا پیر و مرشد تھا، جو ان کے پاس رہے تھے، وہاں تبدیلی نہیں آنی تھی؟ کیا بات ہے۔ اس کو شاعر نے اپنے انداز میں کہا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا ایک نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد کے اندر کون تھے؟ بولو بولو بولو۔ جب نبی تشریف لے کر کے گئے اندر کون تھے؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے، جو جانتے ہیں وہ بولیں، جو مانتے ہیں وہ بولیں، پورا عقیدت کے ساتھ بولیں، کچھ نہیں ہوگا، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ میں وہ گفتگو کر رہا ہوں جس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوگا۔ انہوں نے دیکھا، کنہوں نے دیکھا؟ ایک صحابی نے دیکھا، دیکھا تو سب نے، جیسے آپ میں کئی جذبات میں آ کر نعرے لگا دیتے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں ہوتی ہیں، ایک صحابی جذبات پہ کنٹرول نہ رکھ سکے، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے یوں بولے، اللہ کے رسول آج مزہ آ گیا، کتنا خوبصورت لگ رہے تھے، درمیان میں چاند تھا، دائیں بائیں چمکتے ہوئے ستارے صدیق و عمر تھے، دیکھ کر کے مزہ آ گیا۔ جب صحابی نے یوں کہا تو اللہ کے نبی نے دوبارہ دونوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیے، پھر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اور ڈال کر کے یوں جہاں تھے وہاں سے یوں چل پڑے اور چل کر کے کہا کذالک اخرج یوم القیامہ، کل قیامت کا دن آئے گا، پہلے میں اٹھوں گا، پھر ابو بکر اٹھے گا، پھر عمر اٹھیں گے، میں ان دونوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، صدیق تیری قسمت پر جان بھی قربان ہے، صدیق تیری قسمت پر جان بھی قربان ہے، صدیق تیرے نصیبے پر جان بھی قربان ہے۔ نعرہ تکبیر۔ میرے بھائیوں، اس نبی نے، ابھی میں سندھ کے سفر پر تھا، مختلف جگہوں پر کئی لوگ ہمیں شیلڈیں پیش کر رہے تھے۔ سندھ کی اجرت معروف ہے، سب کو دیتے ہیں، بہت ساری شیلڈیں، بہت ساری خوبصورت قسم کی چیزیں،
وہ آنے والے مہمانوں کو دے رہے تھے. میں نے کہا میں نے آج گفتگو یہ ایسی کرنی ہے، ایک شیلڈ یہاں مل رہی ہے، ایک ایوارڈ یہاں پر مل رہا ہے. میں تمہیں وہ ایوارڈ دکھانا چاہتا ہوں جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو عطا کیے تھے. کیا ہے؟ پہلے کا پہلا نمبر کس کا نمبر ہے؟ پہلا بولو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اگر میں دنیا میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کے سوا کسی کو نہ بناتا. ایوارڈ دیا یا نہیں دیا؟ اور اگلا سنو، عبادتیں تم بھی کرتے ہو، اعمال تم بھی بڑے کرتے ہو، ذکر و اذکار تم بھی کرتے ہو، بڑے نیک ہو. نبی کی مجلس سے صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے یوں سوال کیا تم میں سے آج روزے سے کون ہے؟ یہ سوال کیا تم میں سے روزہ کس کا ہے؟ پورے مجمع میں صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا. حضور نے پھر پوچھا تم میں سے کون ہے جو کسی مسلمان کا آج جنازہ پڑھ کر کے آیا ہو؟ پھر صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا. پھر اللہ کے نبی نے پوچھا تم میں سے کون ہے جو کسی بیمار کی تیمارداری کر کے آیا ہو؟ ابو بکر صدیق نے پھر ہاتھ کھڑا کر دیا. پھر چوتھے نمبر پر پوچھا تم میں سے کون ہے جو کسی غریب کو کھانا کھلا کر کے آیا ہو؟ پھر ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کر دیا. ٹھیک کہہ رہا ہوں علماء کرام؟ چار سوال 4 جواب آئے، جواب ایک ہی دے رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنو ملنگو، تم اپنے کانوں کے دریچے کھول کر کے سنو. بات ہماری نہیں، بات نبی کی ہے جو جنت کا وارث اور مالک ہے. وہ یہ کہتا ہے، صحابہ کو خطاب کر کے کہا جس آدمی نے ایک دن میں یہ 4 اعمال کیے ہوں اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. نعرہ تکبیر، شہادت صدیق اکبر، نعرہ تکبیر. اعزاز ہے یا نہیں ہے؟ ہے. ابھی میں نے کل کے بعد جانا ہے عمرے پر. اللہ آپ سب کو لے جائے. آپ حضرات کتنے جاتے رہتے ہیں، جو نہیں گئے اللہ ان کو لے جائے. میرا جملہ سنیے، عمرے کے لیے جانے والا کون ہے جس کو نبی نے ہاتھ اٹھا کر رب سے مانگا تھا؟ میری مراد حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. عمرے پہ جا رہے ہیں، عمر عمرے پہ جا رہے ہیں. سبحان اللہ کہہ لو. عمر عمرے پہ جا رہے ہیں. یارو ہم جاتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہاں دعاؤں میں بھول نہ جانا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں. جانے والے حضرت عمر ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کو پتا چلا نبی عمر سے ملنے کے لیے آئے اور آ کر کے کیا فرمایا؟ عمر عمرے پہ جا کر کے اپنے بھائی محمد کو بھول نہ جانا. حضرت عمر جب اس بات کو بیان کرتے تھے تو روتے تھے. وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کرتے. کہتے تھے اگر مجھے کوئی دنیا کی ساری دولت دیتا، دنیا کی سلطنتیں دیتا، میں اس دعا کے مقابلے میں ان دولتوں سلطنوں کو پاؤں کی ٹھوکر مار کر کے ہوا میں اڑا دیتا.
مجھے اللہ کے نبی نے یہ جملہ کہہ کر کے اتنا بڑا ایوارڈ دے دیا، فرمایا عمر اپنی دعا میں اپنے بھائی محمد کو بھول نہ جانا۔ آج ہوتے آج واری توڑی آج الٹ کام ہونا ہے۔ یہ پہلے نعتیں نظمیں پڑھاتے ہیں، آج بعد میں ہوں گی۔ ماشاءاللہ تحسین صاحب آ گئے، وقار بھی آ رہا ہے پیچھے۔ میں ذرا مختصر کرتا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ تیری بات قائل سنیں گے، تیری بات نعرہ تکبیر۔ تیسرا نمبر کس کا؟ کس کا؟ میں نے پہلے نمبر کی بات سنائی، 2 نمبر سنائی، تیسرا نام کس کا؟ اونچی آواز سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع کے اوپر کہا مسجد کی توسیع کے لیے پیسے چاہیے، دوسرے موقع پر کہا یہ بیر رومہ ہے، کون خرید کر کے لائے گا مجھے دے گا، تیسرے موقع پر غزوہ تبوک ہے، نبی نے چندے کی اپیل کی، حضرت عثمان غنی 100 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے لا کر کے نبی کو پیش کیے، حضور نے پھر مانگا، پھر 100 اونٹ سامان سے لدا ہوا نبی کو لا کر کے پیش کیا، نبی نے جب تیسری مرتبہ کہا، پھر تیسرا 100 اونٹ جو ہے سامان سے لدا ہوا نبی کو لا کر کے پیش کیا۔ دیپال پور کے مسلمانوں آپ مجھے بتلائیں نبی کتنے خوش ہوئے ہوں گے؟ نعرہ تکبیر، شان عثمان ذی النورین، عثمان تیری سخاوت پر، قاری یوسف تیری سخاوت کو قاری یوسف پریشان تھا، سٹیج سجا ہوا دیکھ کر خوش بیٹھا ہے، آپ کو دیکھا پنڈال بھرا ہوا یہ خوش ہو گیا، اس کی ٹینشنیں ختم ہو گئیں۔ یارو یہ محنت کے بعد نتیجہ آ جائے تو ساری ٹینشنیں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ نبی کو لا کر کے اتنا مال پیش کر دیا، نبی کا چہرہ چمک اٹھا، اس کے بعد حضرت عثمان نے اشرفیوں کی تھیلیاں اٹھا کر کے نبی کے دامن میں لا کر کے رکھ دی۔ حافظ صاحب یہاں تم سے کوئی مانگنا نہیں ہے، میں نے وہ ایک میرے سامنے بیٹھا ہے پرانا، مجھے یاد آ رہا ہے، بڑے پڑھتا تھا، یہ یاد ہے مجھے، تو بھولا نہیں ہے۔ ہم اپنے دوستوں کو یاد رکھتے ہیں۔ قائد تیری حکمت پر سلام ہے، قائد تیری حکمت پر، قائد تیری بصیرت پر سلام ہے، نعرہ تکبیر۔ اشرفییں تھیلیوں میں ڈال کر حضور کی جولی میں، اور اللہ کے نبی کتنے خوش تھے، یوں نے الٹ پلٹ رہے تھے۔ حدیث میں یوں ہی آتا ہے، علماء بیٹھے ہیں، یوں خوشی میں الٹ پلٹ رہے ہیں، اور وجد میں آ کر کے کیا فرمایا، ایوارڈ دینے لگے ہیں حضرت عثمان غنی کو، فرمایا عثمان آج کے بعد جو مرضی عمل کر لینا، تجھے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں ایوارڈ سنا رہا ہوں جو نبی نے صحابہ کو دی ہے۔ جوان ہے، عثمان ہے، عثمان ہے، جنتی جوان ہے، جنتی جوان ہے۔ اور چوتھا نمبر کس کا؟ جلدی جلدی چوتھا نمبر، اونچی آواز سے، ہم چاروں کے ماننے والے ہیں، تم جو مرضی کہو، تم کسی کا انکار کر کے کسی کو مانتے ہو، ہم سب کا اقرار کرتے ہوئے
ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو بھی مانتے ہیں، ہم ماننے والے ہیں۔ میں نے کہا چوتھا نمبر کس کا؟ تشریف فرما ہے اللہ کے نبی کے پاس۔ گلی گلی علی 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 گلی گلی تشریف فرما تھے، حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت علی المرتضیٰ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ علی وہ ہے جس یہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، یہ نبی سے بھی محبت کرتا ہے۔ اتنا کہہ کر بس نہیں کیا، آگے فرمایا اللہ اس سے محبت کرتا ہے، نبی بھی علی سے محبت کرتا ہے۔ تکبیر! حیدر تیری جرت کو، حیدر تیری بہادری کو، نعرہ تکبیر! میں یہ بیان کرتا رہوں گا، ساتھ ختم ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی، ایوارڈ ختم نہیں ہوتے۔ اولئک ہم المفلحون کون ہے؟ اولئک ہم المؤمنون حقا کون ہے؟ اولئک ہم الراشدون کون ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کون ہے؟ اور مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کس انداز میں بڑا کرتے تھے؟ الزمہم کلمۃ التقوی، وہ پڑھتے تھے کہ تقوی کو رب نے صحابہ کے ساتھ یوں جوڑ دیا، یوں ملا دیا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے کہتے تھے یوں جوڑا، صحابہ تقوی سے جدا نہیں ہو سکتے، تقوی صحابہ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ یہ تقوی صحابہ کے ساتھ جوڑ کیوں دیا؟ رب نے جواب دیا، سپاہ صحابہ والوں کا جواب نہیں ہے، رب نے جواب دیا کانو احق بہا، یہ حق کس کا تھا؟ بولو بولو بولو، حق کس کا تھا؟ اور اونچی آواز سے حق کس کا تھا؟ اللہ حق صحابہ کا کیوں تھا؟ پھر سوال آیا، تم جیسے سوال کرتے رہتے ہو نا، تمہیں بھی عادت ہے، وہاں بھی سوال کرتے ہوں گے۔ سوال آیا کہ حق ان کا ہے، اللہ حق ان کا کیوں ہے؟ جواب آ گیا وَأَهْلَهَا، اس کے اہل بھی صحابہ ہیں۔ بس میرا جملہ سننا، اب کئی کل فارغ ہو گئے، کئی نئے آ گئے، کل الیکشن تھا نا ملک میں، کئی حصوں میں کئی فارغ ہو گئے، نااہل ہو گئے نا، کئی اہل ہو گئے۔ کل پتہ نہیں ان میں سے کس نے نااہل ہونا ہے، ہوتے رہتے ہیں نا یہاں اہل نااہل۔ رب نے صحابہ کے لیے قرآن میں لکھ دیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے لکھ دیا، اور یہ لکھا ہوا آج سے 1500 سال پہلے کا، قیامت آ جائے گی، رب کا دیا ہوا ایوارڈ جو صحابہ کو ملا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بدل سکتی۔ واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، عزت کے ہیں حقدار صحابہ، اسلام کے ہیں مینار صحابہ، دین کی ہے بنیاد صحابہ۔ بس ہمارا یہ عنوان ہے۔ میں نے کوئی سخت بات کی ہے؟ کسی کا میں نے نام لیا؟ کسی کو تکلیف پہنچائی؟ میں نے تذکرہ کیا نبی کا، نبی کی جماعت کا تذکرہ وہ کیا جو رب نے کیا یا مصطفیٰ نے کیا، سجائے سینوں پہ اوپر ایوارڈ یا رب کے ہیں یا نبی کے ہیں۔ میرے سے لڑائی کیوں لڑتے ہو؟ لڑنا ہے تو جاؤ جا کر کے یا رب سے لڑو یا رب کے نبی کے ساتھ لڑو۔ تم ذرا لڑو گے تمہیں مزہ بھی آ جائے گا،
تمہیں وہ بتائے گا، پھر تمہیں تگڑی کا ناچ نچا کر کے دکھائے گا. پھر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ہے ہمارا عنوان. غلط ہے صحیح ہے؟ جن کو تمغے رب دے، نبی دے، کوئی اتارنا چاہے اتارنے دیں، خاموش ہو جائیں، چپ ہو کر بیٹھ جائیں. پھر بھی نہ ہم نے ڈنڈا پکڑا، نہ ہم نے کلاشن پکڑی، نہ ہم نے کبھی کہا ملک سے نکالو، نہ ہم نے کبھی یہ کہا ان کو اڑا دو. ہم نے کبھی نہیں کہا. ہم نے یہ کہا یہ نہیں مانتے، ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ نہ ماننے. ہم نے کب ملت کی ہے صحابہ کو تو مانو. ہم نہیں کہتے مگر کسی بدبخت کو صحابہ اکرام کو برا کہنے کی اجازت نہیں دیں گے. اس کے لیے آپ نے دیکھا، میں بات کہنا نہیں چاہتا لیکن آگے کہہ بھی دوں، کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. میں نے کبھی کسی کے تبصروں کے اوپر توجہ نہیں دی. یہ میں بڑی کھلی بات کر دوں. تبصرے میں خاطر میں ہی نہیں لاتا، اس لیے کہ میں تبصروں کو خاطر میں لے آیا تو میں آگے سفر کیسے کروں گا؟ تم مجھے روکنا چاہتے ہو کہ آگے نہیں بڑھنا. میں نے تمہارے تبصروں کو پاؤں کی کک مار کر کے ہواؤں میں اڑا دیا ہے. میں نے پورے ملک میں صحابہ زندہ باد کی آوازیں بلند کرا دی ہیں. بس آخری جملہ میرا سنو. ماشاءاللہ. باری یوسف صاحب FIR ہوتی ہیں گستاخیوں پر یہاں؟ جی بہت زیادہ الحمدللہ ہو رہی ہیں. جی آفت صاحب کرائی ہیں، بہت کرائی ہیں. مولانا صاحب ہو رہی ہیں؟ جی پہلے ہوتی تھی پہلے تمہارے اوپر ہوتی تھی، داخلے بند تمہارے ہوتے تھے. محرم میں ٹھہر محرم میں پابندی تمہارے اوپر ہوتی تھی. گستاخی وہ کرتا تھا، FIR تمہارے اوپر ہوتی تھی. آج اللہ کے فضل و کرم سے تم مزوں کے ساتھ بیٹھے ہو اور اصحاب پیغمبر کے دشمن کی چیخیں نظر آ رہی ہیں. اسیروں کی پکار لدھیانوی، شہیدوں کا وقار. بس آخر میں نے آپ سے یہ وعدہ لینا ہے، اس وقت ہمارے ملک کے حالات درست نہیں ہیں. ملکی حالات، آج بھی پشاور میں ایک دھماکہ، اس سے پہلے اسلام آباد میں دھماکہ، انڈیا کے بارڈر کے اوپر روزانہ گولی چلتی نظر آتی ہے. ایران کے بارڈر پر وہاں سے گولی پاکستان کے جوان پہ چلتی نظر آتی ہے. اسرائیل بدماشی کرتا نظر آ رہا ہے. یہ سارے پاکستان کے دشمن ہیں. یہ سارے مل کر کے اس ملک پاکستان کو بدامنی کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے کرائے کے لوگ اس ملک میں حاصل کیے ہیں. ان کے ذریعے سے اس ملک میں دہشت گردی کے واقعات کروا کر کے ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. میں نے آپ سے کہنا ہے، کسی کے خوبصورت نعرے کو سن کر، کسی کی خوبصورت آواز کو سن کر کے اس کے پیچھے نہیں جانا ہوگا. یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے بزرگوں کا بنایا ہوا ہے. ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے پرچم پاکستان پہ لہرائے تھے. جب پرچم لہرانے والے تمہارے بزرگ ہیں، بنانے والے
तुम्हारे बुजुर्ग हैं, यही मुल्क है जहां हम नबी की बात करते हैं, सहाबा की बात करते हैं, आले बैत की बात करते हैं, मदारस बना करके काल अल्लाहु काल रसूल की सदाएं बुलंद करते हैं। इस मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जो इस मुल्क को कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, हम उसका रास्ता ऐसे ही रोकेंगे जैसे नबी के दुश्मनों का रास्ता रोकते हैं और सहाबा के दुश्मनों का रास्ता रोकते हैं। ऐसे ही हम इस मुल्क में पाकिस्तान के दुश्मनों का भी रास्ता रोक करके दिखाएंगे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासर हो। आप अपनी जगह पे तशरीफ रखेंगे, प्रोग्राम आपका बाकी रहेगा। मैंने माजरत की थी, शुक्रिया, उन्होंने मेरी माजरत को कबूल कर लिया। अदू पे रब की मार लुधियानवी, रब लुधियानवी चमक